بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس طرح قبرستان میں کوئی عبادت نہیں ہوتی، تو فرمایا گھروں کا یہ حال نہ کرو کہ گھر میں کوئی عبادت نہ ہو۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز مسجد میں ادا کرتے تھے، سنت نوافل وغیرہ گھر ادا کرتے تھے، اور سنتوں کا اگر جس بندے کو یقین ہو کہ گھر میں پڑے گا تو سنتوں کا مسجد کے بجائے گھر میں ادا کرنا، نوافل کا گھر میں ادا کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں عبادت ہوتی ہے تو اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو گھر میں انسان نماز پڑھے، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا معمول بنائے، خود کرے، بیوی بچوں کو لگائے، تھوڑی ہو چاہے زیادہ نہیں ہو سکتی، جتنی آسانی سے ہو سکتی ہے ایک معمول بنا دیا جائے۔ ذکر و اذکار بچوں کو سکھائے جائیں، بیوی بچوں کو صبح و شام کی دعائیں سکھلائی جائیں کہ وہ پڑھیں، اور پوچھا جائے ان سے، تو یہ گھر میں عبادت کا معمول ہو۔ بعض صحابہ، بعض انبیاء کے واقعات موجود ہیں کہ وہ گھر میں ترتیب بناتے تھے 24 گھنٹوں کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی منقول ہے، بعض دیگر صحابہ کے بارے میں موجود ہے کہ گھر میں جتنے افراد ہوتے تو آپس میں وقت تقسیم کر دیتے تھے۔ 3 گھنٹے تو نے عبادت کرنی ہے، پھر دوسرا عبادت کرتا، پھر تیسرا، اور رات کو بھی جس کی باری ہوتی تو اگلا اپنی عبادت کر کے دوسرے کو اٹھاتا کہ بھائی اب تو اٹھ جا۔ جب وہ وضو کر کے تیار ہو کے آتا تو پھر یہ سو جاتا۔ جب وہ اپنا وقت پورا کرتا تو دوسرے کو اٹھا دیتا۔ 24 گھنٹے ان کے گھر کا معمول ہوتا کہ کوئی نہ کوئی عبادت کرنے والا عبادت کر رہا ہوتا۔ تو چلو ہم سے 24 گھنٹے کا معمول تو نہیں بن سکتا، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ عبادت گھر میں ہو، تاکہ گھر میں عبادت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے شیطان اس گھر میں نہیں ٹھہرتا، جنات اس گھر میں نہیں ٹھہرتے۔ سورۃ البقرہ کی خاصیت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا جائے، سورۃ البقرہ پڑھی جائے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بعض جگہوں پہ شیاطین کا اثر ہوتا ہے، بچے ڈرتے ہیں، بڑے ڈرتے ہیں، بے برکتی ہوتی ہے، وہاں سورۃ البقرہ چند دن معمول کے ساتھ پڑھے تو بے برکتی اللہ ختم کرتا ہے، شیاطین جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کچھ قرآن یاد بھی کرے، جس طرح گھر میں عبادت نہ ہو تو گھر خالی۔ حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو خود بھی انسان کوشش کرے جتنا قرآن مجید یاد ہے مزید بھی ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا یاد کرے، اور بچوں کو بھی لگائے۔ بچوں جلدی یاد کرتے ہیں، اور جو صورتیں یاد بچے کریں تو ان کو روزانہ پڑھنے کی عادت ان سے بنائی جائے۔ ہماری بچیوں کو سورۃ الواقعہ نہیں آتی، سورۃ الملک نہیں آتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے، وظائف نہیں لیتے تھے، اب صرف بچیاں تھیں، جب دنیا سے جانے لگے، آپ بیماری کی حالت میں تھے، تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بچیوں کے لیے وظیفہ لگوا دو، کافی مال لگوا دو، تم چلے جاؤ گے دنیا سے، پیچھے بچیوں کا کیا بنے گا؟ بچیاں ہیں، کماتی نہیں، کاروبار نہیں، آپ کے پاس آمدن نہیں، تو پیچھے بچیاں کیا کھائے پیے گی؟ بعضوں نے مشورہ دیا کہ چلو جب وظیفہ مقرر ہو جائے گا حکومت کی طرف سے، امیر المؤمنین کی طرف سے، تو بچیوں کو ملتا رہے گا، ان کا نظام چلے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کی کہ میں نے نہیں لگوانا، اور بچیوں کی فکر نہیں، اس لیے کہ سورۃ الواقعہ میں نے ان کو یاد کروا دی، وہ پڑھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، کہ بغیر کھائے وہ سوئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اس گھر میں بھوک نہیں، اللہ کہیں نہ کہیں سے ان کو ضرور کھلاتا ہے، وہ گھر والے بھوکا نہیں سوتے۔ اور آج ہم مالی طور پر بہت زیادہ معاشی طور پر پریشانیاں اٹھاتے ہیں، لیکن اس طرف نہیں آتے۔ سورۃ الواقعہ کا انسان معمول بنائے، بچیوں کو یاد کرائے، بچوں کو یاد کرائے، خود پڑھے۔ مغرب کے بعد انسان سورۃ الواقعہ اگر یاد ہوگی تو بندہ 3 منٹ میں پڑھ لیتا ہے،
سکون سے پڑھے گا تو 5 منٹ میں پڑھ لے گا. اب 5 منٹ کے عمل کا دائمی معمول بنا دیں گے تو اللہ مالی پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے. تو یہ صورت انسان اپنے گھر میں عبادت کا معمول بنائے اور قرآن مجید خود بھی یاد کرے, بچوں کو بھی جتنا ہو سکتا ہے یاد کروائے, تاکہ ہمارے دل ویران نہ ہو بلکہ آباد ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.